اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا، واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ آج کے درس میں صرف یہی چھوٹی سی آیت ہے، یہ آیت بھی سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی کا آدھا مقصد مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہیں بھی مومنوں کو، ایمان والوں کو کھانے سے منع نہیں کیا، بارہا 20 جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کھاؤ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، کلوا من طیبات، کھانے کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، لیکن کھانے کا ایک طریق بھی بتا دیا، فرمایا کہ کھانا وہ ہے جو پاکیزہ ہے، اور اس میں سے جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا، کسی کا مال ہتھیار کر نہیں کھانا، ظلم کر کے نہیں کھانا، سود کا پیسہ نہیں کھانا، چوری کا پیسہ نہیں کھانا، کسی کا حق مار کر نہیں کھانا، ما رزقناکم من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ کھانا ہے جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے کھانا ہے۔ اور پھر اگلی آیت مبارکہ کا جو اگلا جملہ ہے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ زندگی جینے کا آدھا مقصد ہے۔ اگر زندگی کو دیکھا جائے تو 2 چیزوں پر مکمل زندگی کا انحصار ہے، یا تو شکر ہے یا پھر صبر ہے۔ اگر اللہ نے دے رکھا ہے تو پھر دامن شکر پھیلا لو، صبح و شام، لیل و نہار، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور اگر نہیں دیا، کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی آزمائش میں مبتلا ہے، تو پھر زندگی کا ایک دوسرا جز شروع ہو جاتا ہے، وہ ہے صبر کرنا۔ زندگی 2 ہی چیزوں پر ہے، یا تو شکر ہے یا پھر صبر ہے۔ دیا ہے تو شکر ہے، نہیں دیا ہے تو اللہ کا صبر، اللہ کی جانب، اللہ کی بارگاہ میں صبر کر کے اپنی زندگی کو گزار دینا ہے۔ فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یہاں پر بیک وقت اللہ نے 2 چیزیں بیان کی ہیں، ایک تو اللہ نے اپنے شکر کا بیان کیا ہے، اور دوسرا اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا بھی بیان کیا ہے۔ تمہارا شکر اسی وقت قابل قبول ہوگا جب تک تم شرک نہیں کرتے ہوگے، تم میرے علاوہ کسی کو عبادت کا حقدار نہیں سمجھتے ہوگے۔ تمہارا شکر قابل قبول ہوگا اگر تم فقط میری ہی عبادت کرتے ہو۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اس کی بارگاہ میں شکر کرتا رہے، اس کی بارگاہ میں دامن شکر پھیلائے رکھے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری روایت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے بندوں کا شکر کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کا بھی شکر کرتا ہے۔ اب شکر کیا کیسے جاتا ہے؟ جب کوئی ہمیں مہربانی کرتا ہے ہم پر، کوئی ہمیں کوئی چیز دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں، اس کے احسان کے بدلے میں اس کو 2 اچھے بول دینا، اس کو شکر کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر کرتا ہے، جس کی عادت یہ ہے، جس کا سلیقہ یہ ہے، جس کا طریقہ یہ ہے، جس کا انداز یہ ہے، جس کا دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ کار یہ ہے، کوئی بھی اس پر مہربانی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے تیرا اللہ بھلا کرے، شکریہ ہو، تیری مہربانی، تو نے مجھ پر کرم کیا۔ فرمایا کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا کرنے کا معمول بنا لیتا ہے، پھر فرمایا پکی بات ہے وہ اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوگا۔ تو یہاں پر 2 چیزیں سمجھنی ہے۔ اگر کوئی دنیا میں بھی ہم پر اللہ کا فضل اسی نسبت کے ساتھ ہمارے ساتھ اوپر آئے، اللہ کے بندے کے ساتھ ہمارے اوپر آئے، تو ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس بندے کا بھی شکر ادا کریں، اور اپنے اور اس بندے کے معبود کا بھی شکر ادا کریں۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمائے سنو لوگو، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو پھر میں تمہیں اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، اگر تم نے انکار کیا،
ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو جو لوگ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا معمول بناتے ہیں، ان آنکھوں سے دیکھا ہے اور زمانے میں بھری پڑی ہیں مثالیں، پھر اللہ انہیں ان پر بڑا فضل فرماتا ہے، اللہ ان پر بڑا کرم فرماتا ہے۔ زیادہ لمبی بات نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہمیں خالصتاً اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اپنا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے بندوں کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔ الصلاۃ والسلام